آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن، جینڈر وائلنس، جینڈر آپریشن ہے، اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے عورت کے اندر وہ کون سی فنڈامنٹل خصوصیات ہونی چاہیے، اور ایجوکیشن اس میں کیا رول؟ سب سے بڑا رول ایجوکیشن پلے کرتی ہے. ایجوکیشن اور اسکل. Not everybody will be a PhD. Not everybody will become a doctor. Not everybody will become a pilot. But everybody has a skill set. Education, ایسی ایجوکیشن جو ریلیونٹ ہے اور جو ضرورت ہے اس عورت کی. مثلاً اگر کوئی عورت 35 سال کی عمر میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہے کسی مجبوری سے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی اسکل نہیں ہے، صرف اس کو بچپن میں کپڑے ہی سینے آتے تھے، تو یہ اس کا اسکل سیٹ ہے. اس کے لیے اس کو اپرچونٹی بھی ملنی چاہیے، ٹریننگ بھی ملنی چاہیے، بہتری کی طرف کوئی چانس ہونا چاہیے. موسٹ آف دا ویمن ان دی اربن لو انکم ایریاز آر ورکنگ ویمن. اٹس اے myth. یہ مڈل کلاس کی myth ہے کہ نوکری نہیں کرنی فلانی. آل لو انکم ویمن آر ورکنگ ویمن. تو سب کام کرتی ہیں، چاہے وہ گھر میں اچار پاپڑ بناتی ہوں، چاہے وہ کسی گھر میں نوکری کرتی ہوں، چاہے وہ کسی سینٹر میں جا کے سلائی کرتی ہوں، چاہے وہ کہیں ٹیوشن پڑھاتی ہوں. دے آر آل ورکنگ. سروائیو ہی نہیں کر سکتی اگر کام نہیں کریں گی شہر میں. تو بہت کم کوئی عورت اکا دکا آپ کو ملے گی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کو امپاور کیسے کیا جائے. اس کو انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے، اس کو پلیٹ فارمز دینے کی ضرورت ہے جہاں وہ جڑ سکے، جہاں اسے پتا ہو یہ میرا رائٹ ہے بھائی. اگر اس نے مجھے 2 گھنٹے ایکسٹرا اوور ٹائم کروایا ہے اور پیسے نہیں دیے تو یہ تو میرا رائٹ ہے، اس کا باپ بھی دے گا مجھے پیسے. وہ اکیلے کھڑے ہو کے چلاتی ہے، اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتی ہے، کرتی ہے، تو اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے. کچھ دے بھی دیتے ہیں کہ اچھا بھائی چلو کتنی ہے تو ساری، لیکن جہاں بھی وہ مل کر لڑتی ہیں وہاں تو مل جاتے ہیں ان کو پیسے. اب اس کے آگے کیا؟ تو اگین کلیکٹیو پلیٹ فارمز کی بات ہے کہ یونینز پہ جیسے پابندی لگ گئی تو اس کا بہت بڑا دھچکا ویمن ورکرز کو بھی لگا. تو یہ کوئی ایک چیز اس پہ پن پوائنٹ نہیں کی جا سکتی. یہ ایک جیسے میں نے کہا چومکھی لڑائی ہے. یہ بہت سارے لیولز کے اوپر بہت ساری چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اکٹھا کرنا پڑے گا. ہم وہاں پہنچ گئے، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اب. اچھا، پاکستان میں جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا رول کنٹریبیوٹ کیا جائے کہ یہ اپنا ریورس گیئر لگائے، یہ بڑھے نہیں کم ہونا شروع ہو جائے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کا جو سوشل نیریٹو ہے وہ اتنا زیادہ کنزرویٹو ہو گیا ہے کہ اس کو ریورس گیئر لگانے میں آپ ایکچولی 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کے ٹائم میں یہ ہوا، ضیاء الحق نے کیا. ضیاء الحق کا ٹائم تو اب آیا ہے، کیونکہ جو بچے میں ایسا سمجھتی ہوں کہ یہ ہے ضیاء الحق کا ٹائم، کیونکہ وہ بچے جو اس کے وقت میں پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑے ہیں اور جن کے اوپر وہ سب کچھ لاگو ہوا جو اس نے چاہا تھا، تو وہ تو اب بڑے ہوئے ہیں مین اسٹریم میں. تو اب وہ ڈیسیژن میکرز ہیں. تو ضیاء کا ٹائم تو ختم ہی نہیں ہوا. لیگیسی چل رہی ہے، ایول لیگیسی چل رہی ہے. کیا پاکستان میں جو جینڈر پہ یا اسپیسیفکلی خواتین کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشنس ہیں ان کے کام سے یہاں کی عورت کو جینرلی کوئی ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ بالکل ملا ہے. آئی تھنک سب کے لیے نہیں میں کہتی، لیکن کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے بہت کنسٹرکٹیو کام کیا ہے، جو امپاور بھی کر رہی ہیں عورتوں کو اکنامکلی لیکن وہ اسی کبھی بھی اگر این جی او سے معاشرے تبدیل ہوتے تو بڑے معاشرے ہو گئے ہوتے تبدیل. دیر آر سرٹن تھنگس، یا چیریٹی سے تبدیل ہو رہے ہوتے تو سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے، کیونکہ اتنے کانشنس پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے لوگوں کی کہ بہت چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ اٹس ایزیئر ٹو ڈو آلسو. یو سی، مغروں لاؤ نا، پیسے دے دیے، کم ختم ہو گیا. کو انسٹیٹیوشنز نہیں بنانا چاہتے بیکاز اٹس اے کانسٹنٹ ریسپانسبلٹی، اٹس اے کمٹمنٹ. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، یو ٹیک دی ایزی وے آؤٹ. آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ چیریٹی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو صرف اسٹیٹ لیول پہ ہو سکتی ہیں. مثلاً سب کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا صرف اسٹیٹ لیول پہ ہی پاسبل ہے، دوسرے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یہ نیٹ ورک، یہ ریسورس کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا.
ایجوکیشن تو پرائیویٹائز کر دی آپ نے, اب وہ کیا بن گیا ہے, اٹس لائک ریزورٹ انڈسٹری, اٹس بیکم لائک اے لگژری فار پیپل اینڈ دے کلنگ دیم سیلوز اوور سینڈنگ چلڈرن ٹو گڈ اسکولز who are giving them shitty education, excuse my French. And no training also. تربیت کوئی نہیں, کچھ تربیت نہیں ہو رہی, تعلیم کا تو جو alienation پیدا ہو رہی ہے, زبان اپنی نہیں جانتے, کلچر اپنا نہیں جانتے, ہسٹری اپنی تو غلط ہی پڑھاتے ہیں, چلو جانتے کیا نہیں, غلط جانتے ہیں. مطالعہ پاکستان تو یعنی کہ ریلیف ملا ہے ان خواتین, میرا تو خیال ہے کہ ملا ہے, نہ کافی ہے لیکن ملا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ محض جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس پروٹیکشن بل بن گیا, کم عمر بچیوں کی شادی نہ ہو اس پر بل بن گیا, ہیرسمنٹ پہ بن گیا, اور پروٹیکشن کے ابھی جو ریسنٹلی ہم نے پنجاب میں دیکھا, تو محض قانون بنانے سے معاشرے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ نہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں قوانین بھی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کے باوجود وہاں کرائم بھی ہوتے ہیں, اور جن چیزوں کے اگینسٹ بنے ہوتے ہیں رول وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ کون سا فیکٹر ہے جس کا ہونا ضروری ہوتا ہے معاشرے کے اندر کسی بھی چیز کے ہیپننگس کے لیے؟ تو اگر وہ تربیت یا اخلاق ہے تو پھر کس پہ ذمہ داری ہے؟ لیجسلیٹر تو قانون بنا دے گا, جو ہماری آگے باڈی ہے وہ امپلیمنٹ کر دے گی, لیکن وہ جو مثال کے طور پہ میں اگر رات کو 1 بجے اشارے پہ نہیں گاڑی دوڑاتی جبکہ وہاں کوئی نہیں کھڑا جو میرا فائن کر سکے, تو اس کا مطلب ہے میرے اندر ہے یہ کہ بھائی مجھے اس کو بریک نہیں کرنا, وہ لیگل بائنڈنگ نہیں ہے مینلی. تو جنہوں نے اپنی بہن کو وراثت دینی ہے وہ آدھا حصہ دینا چاہیں, وہ ہو سکتا ہے 70% دینا چاہیں, وہ بغیر اس بات کے کہ مجھے فلاں میرے بلیف نے یا سوشل ایگریمنٹ نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, وہ دے دیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ کی رائے اس میں امپورٹنٹ ہوگی کہ جو اندر سے بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی بائنڈنگ کے بغیر بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور جن کے اندر وہ نہیں ہوتی وہ بائنڈنگ ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں کر رہے ہوتے. ہاں, لیکن وہ کم ہو جائے گی. جو ایسی فورسز ہیں جو غلط کام کرنا ہی چاہتی ہیں, فار ایگزامپل نہیں دینا چاہتی ہیں اپنی بہن کو جائیداد, لیکن ان کے اوپر ایک لیگل بائنڈنگ ہے. قانون نہ ہونا بھی ایک انسیکیورٹی ہے کہ قانون ہی نہیں ہے, اب وہ جائے کہاں؟ اگر وہ لڑنا چاہے اور کوئی اس کا اگر اس کو کوئی مل جائے ایسا موقع کہ وہ اس کے لیے اپنے رائٹ کے لیے وہ لڑنا چاہتی ہے, تو اس کے پاس ایک قانون تو ہے. اب وہ جا کے کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون تو ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا 100 پرابلمز ہیں, وہ وہیں سے شاید پولیس والا ہی اس کو بھگا دے گا کہ جاؤ بھی اپنے گھر جاؤ, بھائی کو لے کر آؤ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قانون نہ ہونا, قانون لاگو ہی نہیں ہوتا کیا فرق پڑتا ہے, تو قانون نہیں ہونا چاہیے. نہیں, قانون ہوگا تو 20 میں سے ایک لڑکی تو کھڑی ہو کے کہے گی کہ باجی قانون ہے, امپلیمنٹڈ. فار ایگزامپل نکاح نامے میں ایک شک ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں طلاق کا حق. کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, پڑھتی نہیں ہے اپنا نکاح نامہ, مرد بھی نہیں پڑھتے, مولوی کاٹ دیتا ہے. لیکن کوئی ایک تو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کیوں طلاق کا حق کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس میں اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ کہ یہ بھی غلط ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیوں ہے, کیونکہ یہ رائٹ وہ مجھے دینے والا کون, طلاق کا حق تو میرے پاس ہے. اسی اب یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو اگین جو آپ اسلامک فیمنزم کی جو بات کر رہی تھیں, وہ بہت لمبی بحث ہے, اس پہ جائیں گے کبھی. نہیں, میں اس میں پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا میں اگری کہ قانون ہونا چاہیے اور وہ لوگوں کو ٹیم کرنے میں بڑا رول پلے کرتا ہے, بھلے اس کی امپلیمنٹیشن دیر سے ہو. جیسے پبلک اسپیس پہ آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے لیکن آپ کرتے ہیں, پر ایک یہ تو ہے نا کسی دن اٹھ کے کوئی کہہ سکتا ہے بھائی تم نہیں کر سکتے کیونکہ پروہیبٹڈ بائی لا ہے. لیکن میرا صرف یہاں کنسرن یہ ہے کہ اگر ہم یہ مشقت کرتے ہیں کہ قوانین بننے چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک پروٹیکشن عورت کو مل سکے, تو کیا پیرالل ہمیں اخلاقی تربیت کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ جو قانون بن گیا اس کے ساتھ اس کو اسٹرینتھن کرے؟ ایبسلیوٹلی. اس کی ذمہ داری کس پہ ہے وہ جو تربیت کا معاملہ ہے, کیونکہ ہمارے تو اسکول کمرشل
ہو گئے ہیں, ہمارا ماحول جو سکھاتا تھا وہ بھی ایک بڑا عجیب سا ہو گیا ہے. یو سی جی 12 مسالے کی چاٹ مسائل کی دیکھ رہی ہیں نا آپ, تو یہی پرابلم ہے. ذمہ داری پھر کن پر آتی ہے اور کہاں روگردانی ہو رہی ہے؟ دیکھیے جب ہر چیز کمرشل ہو جائے گی, پرائیویٹائز کر دو صحیح ہو جائے گا, ایئر لائن پرائیویٹائز کر دو صحیح ہو گئی, نہیں صحیح ہوئی نا, کتنے لوگ انہوں نے نکال دیے, ان کا رویہ تبدیل ہو گیا, ان کی اپروچ تبدیل ہو گئی. کمفرٹ, آپ کو ٹیمپرری کمفرٹ مل گیا. جب اسکولس پرائیویٹائز ہوئے تھے کتنا خوش ہوئے تھے, بن گیا نا مانسٹر, بن گیا نا, سڑک پہ کھڑے ہوئے ایف پی ایس کے بچوں کے ماں باپ کہ بھائی اتنے کیسے تم نے فیس بڑھا دی ہے. بیکن ہاؤس ہیز بیکم اے مانسٹر. باوجود, اور وہ کس کو تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے؟ اینی بڈی ہو کین بائی اٹ. یو ڈونٹ بائی ایجوکیشن, اٹ از یور رائٹ. یہ فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ہیں آپ کو. تو یہ تبدیلی اور یہ ٹریننگ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور صرف یہ نہیں کہ وہ آج سے یہ کام شروع کر دے کہ اچھا وہ سینسٹائزیشن ورک شاپس کراتا ہے. نہیں, ناٹ دیٹ نان سینس. ایک جامع پلان چاہیے. سب سے پہلے تو انٹینشن چاہیے کہ میں نے ایجوکیٹ کرنا ہے ملک کو. اس گورنمنٹ کی تو انٹینشن ہوتی ہے ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کرنا, کیونکہ وہ کانشیسنیس آنے سے تو پھر ڈیسیژنز ہی عوام کے بڑے چینج بالکل چینج ہو جائیں گے, بالکل چینج ہو جائیں گے. انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں. تو ان کا تو چاہے آپ ڈیموکریسی کی لڑائی لڑ رہے ہوں, آپ نے جو ڈیموکریٹک فورسز بھی آئی ہیں وہ سب فیوڈل فورسز ہیں یا فیوڈلس کے پالے ہوئے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کے پالے ہوئے ہیں. تو وہ تو کریکٹ ڈیموکریسی تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن اٹس اے پروسیس. کم سے کم ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ نہیں, اس کی شکل پسند آ رہی ہے اور اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں, تو آپ نے 5 سال بعد نہیں دیا اس کو ووٹ, جیسے نہیں دیا آپ نے زرداری کو ووٹ. لیکن اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے تو آپ تو اس کو نکال بھی نہیں سکتے, چاہے پسند آ رہا ہے چاہے نہیں آ رہا. وہ آپ کو وار میں گھسیٹ کے لے جائے گا, وہ آپ کے اوپر کوئی بھی دنیا کے سینکشنز لگوا دے گا, کوئی بھی گند مچاتا پھرے گا, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا. تو 12 کہیں بات چلی گئی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے کہ میں نے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ لائیں گے بھی ان لوگوں کو, اور یہ اتنا بڑا کھلارا مچ چکا ہے اس وقت کہ یہ اتنی آسانی سے صاف نہیں ہوگا. اٹ از گوئنگ ٹو بی اٹ از این آپریشن کلین اپ. اٹ ول ہیو ٹو بی کلینڈ, لائک مار کے پھینکنا پڑے گا آپ کو لوگوں کو, ادروائز یہ نہیں ٹھیک ہوگا. Unfortunately, I'm being very cruel. But tell me, how are you going to fix it? It is going to, اگر آپ آج سے کام شروع کریں نا تو 25 سال لگیں گے آپ کو اسے ٹھیک کرنے میں. اگر آپ آج سے ابھی کھڑے کام کرنا شروع کر دیں تو like on a war footing. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلامک فیمنزم کا پرسپیکٹو ہے, آپ اس پہ کیا موقف رکھتی ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کم سے کم ریلیجن کے ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن میں عورتوں کی اب وائس شامل ہو رہی ہے. کچھ اس سے اتفاق کرتے ہیں, کچھ اختلاف کرتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری تھا. یہ ایک بہت شدید ایبسنٹ وائس ہے, اس لیے ہر جگہ پہ ریلیجن کو استعمال کر کے عورتوں کو پریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کامیابی سے اپریس کیا جاتا ہے ریلیجن کو استعمال کر کے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب اس میں عورتوں کی وائس شامل ہو رہی ہے. میں بہت ساری باتوں سے ان کی بھی اختلاف ہے مجھے, کیونکہ کچھ بیسکس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹرائبل پوائنٹ آف ویو کا ہے سارا وہ. تو کچھ بیسک باتوں سے مجھے اختلاف ہے, لیکن آئی تھنک یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی طرح کے بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے میں عورتوں کی ایک آواز شامل ہو رہی ہے. اور وہ بھی بڑی لمبی لڑائی ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا کتنا کب سے چلا آ رہا ہے. اور اب کہیں جا کے آپ کو کچھ اسکالرز نظر آتی ہیں جن کو وہ اسکالر کہتے ہیں, پہلے تو وہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے. یعنی آپ اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ مسلم فیمنسٹ نے آ کے یہ کنٹریبیوشن اہم کی ہے کہ وہ ہمارے ریلیجیس ٹیکسٹ کو ری انٹرپریٹ کر رہی ہیں اور ایک فیمنن وائس ایڈ ہو رہی ہے اس کے اندر. بھلے آپ کو ان کی کچھ چیزوں سے اختلافات ہیں, لیکن ایک بیسک یہاں آپ تو بہت ضروری چیز تھی. اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے, یہ تو ہر ریلیجن سے. یو سی
It's not about religion. It is about history and politics. And religion has always been used for political reasons. And और अगर आप हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो हर रिलीजन से फेमिनिन वॉइस एब्सेंट है. तो व्हाट डज दैट से? इट सेज कि आदमी की मर्द की कोई इजारादारी है जैसे दुनिया पे, जैसे उसकी दुनिया की के वक्त के ऊपर जैसे मर्द की इजारादारी है. सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है. क्रिश्चियनिटी में कहाँ है कोई फेमिनिन वॉइस? जूज में कहाँ है कोई फेमिनिन वॉइस? हिंदूज में चले उनकी गॉडेसेस हैं लेकिन वो कहाँ है कोई फेमिनिन वॉइस? इंटरप्रिटेशन में कहाँ है? तो ये तो हर रिलीजन ने किया कि उसमें से औरत को निकाल लिया बाहर कि वो एक ऐसी चीज है जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो जिस चीज को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते वो हमेशा ऑपरेशन के लिए यूज होगी, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो किसी तरह की भी कोई आर्म्ड फोर्स है, मिलिटेंट फोर्स है, वो हमेशा ऑपरेशन के लिए यूज होगी सूनर और लेटर, बिकॉज इट्स अनकंट्रोल्ड अनक्वेश्चनड पावर. अच्छा, क्या इस्लाम और फेमिनिज्म में कोई कंपैटिबिलिटी है? देखो, जिनकी कोई रिलीजियस बिलीफ्स हैं मैं उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहती. somebody wants to live with that idea. लेकिन अगर at any point कोई भी रिलीजन इस्तेमाल किया जाएगा with whatever interpretation to curb the natural process, the natural development process of women, that has to be wrong. Basic जो राइट्स हैं किसी इंसान के वो अनक्वेश्चनेबली मिलने चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हो. तो फेमिनिज्म तो बेसिक चीजों की बात कर रही है. अगर इस्लाम बेसिक चीजों की बात कर रहा है, अगर इस्लाम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आप पॉलिटिकल रीजन से उस कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आपसे लड़ाई है. अच्छा, पाकिस्तानी औरत, आज की जो औरत है, क्या वो अपनी मौजूदा जेंडर रोल से आपको लगता है मुतमईन है? और अगर मुतमईन नहीं है अपने उस डिफाइंड रोल से जिसमें वो जिंदा है, तो फिर उसका आइडियल कौन है? वो कैसा बनना चाहती है? वो किसको देख रही है? आई डोंट नो वो किसको देख रही है, बिकॉज जो आपको आइडियल्स आपके पास कहाँ से आते हैं? हम समटाइम तो अपनी सोसाइटी से ही कुछ लोगों को करते हैं, और समटाइम ये भी होता है कि हम अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के कुछ लोगों को आइडियलाइज करते हैं, है ना. और वो इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर पाते, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होती है ना आप तक. आपको पता तो चलना चाहिए ना उन लोगों के बारे में. आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक मुख्तारा माई भी है, एक मलाला भी है, एक कटरीना कैफ भी है, एक क्या नाम है उसका, समीना जो पहाड़ पे चढ़ी है, हाँ समीना बेग, वो भी है. आपको नाहिद का भी पता होना चाहिए जो पहली पायलट है. आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन लोग हैं और आपने फिर किसको फॉलो करना है. आपके पास किन खवातीन की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है? वो जो आपने शुरू में खुद सवाल पूछा था कि आप जिस तरह से आसमा जहांगीर के बारे में बात करते हैं, आप जिस तरह से जाहिदा हिना के बारे में बात करते हैं, आप जिस तरह से इन आजाद ख्याल खवातीन की, इन जंगजू खवातीन को पोर्ट्रे करते हैं, वो तो दौड़ा देने के लिए काफी है किसी को भी. लेकिन क्या आप ये, क्योंकि अगेन जो लोग इस माशरे के मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको तो आसमा जैसी औरत की जरूरत नहीं है ना. उनको तो उस औरत की जरूरत है जो कहे हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं हमें तो बिल्कुल इस चीज के लिए मना किया गया है. उनको आसमा जैसी औरत की वो उनको समझ नहीं आता उसका करें क्या, क्योंकि वो तो हर बात पर कहती है क्यों तुमने फलाने वक्त में ये कहा था, तुमको तो कुछ पता नहीं. बिकॉज शी नोज. वो औरत जो जानती है और बोलती भी है, वो तो आपको नहीं चाहिए ना. अच्छा, तो आप उसको औरत कौन होती है? जैसे आपने भी कहा ना कि आजाद ख्याल औरत, तो ये आजाद ख्याल से मेरी मुराद ये कि जिसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, जो नहीं मानती आपके थॉट प्रोसेस को भी, जो नहीं कहती कि ऐसी ही औरत शरीफ औरत होती है, ऐसी ही औरत सही औरत, सही गलत औरत होती है, जो कहती है भाई मैं तो इसी तरह का इंसान हूं, औरत मर्द क्या होता है, मैं तो ऐसे ही हूं.
میں تو یہ سوچتی ہوں عورت ہوں یا مرد ہوں اس کو چھوڑو, یہ معاملہ ہے, یہ بات ہے, اس پہ یہ میں ایسا سوچتی ہوں, اس میں میرا عورت اور مرد دونوں کہاں کاؤنٹ کرتا ہے, مگر آپ کے لیے کاؤنٹ کرتا ہے نا, کیونکہ وہ ایک عورت بھی تو ہے, وہ ایک پاورفل وائس ہے, وہ کڑیاں توڑ سکتی ہے, وہ نئی چیزیں بنا سکتی ہے, تو وہ تو آپ کی تو کنگی بجا رہی ہے نا وہ بیسکلی, تو یو ڈونٹ وانٹ دیٹ وائس. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسے ملائن کرتے ہیں, آپ اس کو ایک غلط یا بری لائٹ میں پیش کرتے ہیں, آپ اسے پھر اس کے مقابلے میں آپ کون سے آئیڈلز کریٹ کرتے ہیں, آپ وہ آئیڈلز کریٹ کرتے ہیں جو بالکل ٹریڈیشن کے حساب سے ہوتے ہیں. یور ٹیلیویژن پلیز آر پرفیکٹ ایگزامپلز آف دیم. پھر آپ اور پھر ان کانٹرڈکشن میں آپ کیا کریٹ کرتے ہیں, آپ ایک ایسا گلیمرس کیریکٹر کریٹ کرتے ہیں جو ایبسولوٹلی انریلسٹک اور انچیویبل ہے کسی نارمل انسان کے لیے. سو یو کمپلیٹلی میس دیئر مائنڈز اپ. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ ان کو ایجوکیٹ کیا ہے, آپ نے ان کو مینٹلی امپاور نہیں کیا ہے, تو دے ہیو نو ابلٹی ٹو چوز, سو دے چوز دی ایزیسٹ. وچ از دی ایزیسٹ؟ ایک ٹریڈیشنل عورت کا کیریکٹر جو ایک شریف عورت ہے, اور ایک گلیمرس عورت کا کیریکٹر وچ از اے واننا بی کیریکٹر وچ از انریلسٹک. وہ آپ کی فینٹیسی بن جاتی ہے. کس عورت کی فینٹیسی ہے سمینا بیگ جو پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے؟ اور کسی آدمی کی بھی فینٹیسی اس کا بھائی نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اس کو ارجاں اور کہتا ہے چڑھو, کوئی بات نہیں, چڑھو گی تم. آپ کہاں آپ کو اپنے کسی ٹیلی ویژن کے پلے میں کسی فلم میں ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کرو اس سے شادی, میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے تمہیں, تمہاری مرضی ہے, تمہاری شادی ہے, تمہاری زندگی ہے, تم نے گزارنی ہے. نظر آتا ہے. یو ڈونٹ کریٹ دوز پیپل, یو کریٹ اینڈ گلیمرائز اینڈ ایگزیجریٹ کیریکٹرز جو کہتے ہیں میں مار دوں گا غیرت کے نام پہ, میں فلانا کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, آپ اس کو ہیرو بناتے ہیں. یا آپ قندیل جیسی عورتوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایکچولی ٹریجڈی ہے اس معاشرے کی. جو بچی بہت قابل تھی آئی ایم شیور, کیونکہ وہ جہاں وہ آ گئی تھی اس میں بڑی صلاحیتیں ہوں گی, مگر اس نے کیا اس کو کیا لگا, اس کو لگا یار یہ تو دے ول آل گو فار دی ایزیسٹ. اس کو اٹینشن چاہیے تھی, ایک پیتھولوجیکل لیول کی اس کو اٹینشن چاہیے تھی. یو کریٹڈ دیٹ ان ہر, پھر آپ اس کو مار دیتے ہیں غیرت کے نام پہ. آپ کیا اس بات پہ بلیو کرتی ہیں کہ کسی اور کانٹیکسٹ کی تھیری اٹھا کے کسی اور کانٹیکسٹ میں ایز اٹ ہی فٹ ان ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کیا کوئی ایسی تھیری جو ہمارے سویلائزیشنل سوشو کلچر کنڈیشنز کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی, میچ نہیں کرتی, کسی اور جگہ کی کنڈیشنز, اور وہاں ایک سسٹم موجود ہے, تو ہم اس سسٹم کو لے کر بھلے ہمارے اور ان کے سوشو کلچرل کنڈیشنز اور سویلائزیشن کانٹیکسٹ میں بالکل فرق ہے, ویسے فٹ ان کر سکتے ہیں, یا ہمیں اپنی کنڈیشنز کے اکارڈنگلی اس کے اندر چینجز کر کے اس کو امینڈ کر کے, آف کورس یہ تو کامن سینس کی بات. تو یہ ہمارے ہاں جو موجودہ جینڈر نیریٹو چل رہا ہے, اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا انڈیجنس ہے یا یہ ویسٹرن فیمنزم کا کوئی آف شوٹ ہے؟ کیا جینڈر نیریٹو چل رہا ہے پہلے تم مجھے وہ بتاؤ. جو بھی ہماری عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کے لیے آرگنائزیشنز اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کام کر رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے ایسا جو مغربی ہے؟ ارے وہ تو اکنامک امپاورمنٹ کرتے ہیں, آپ کو اویئر کرتے ہیں, آپ کے رائٹس کے بارے میں, آپ کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں بھلے کم کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ حقوق پر ہی بات ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی رائے چاہیے کہ ہماری جو بھی آرگنائزیشن ہیں یہاں کام کر رہی ہیں عورتوں کے لیے, تو وہ جو بھی عورتوں کو کوئی پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں یا ان کے لیے لیجسلیشنز کراتی ہیں یا ان کو اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں یا ان کی جو سوشل اسپیس ہے اس کی بات کرتی ہیں, جو بھی وہ بات کرتی ہیں, جو بھی ان کا نیریٹو ہے پرٹیکولرلی عورت کے بارے میں, اوبیسلی وہ کچھ نہ کچھ تو مینیفیسٹو کا ہوگا جس کی لائنس کے اندر کام کرتی ہیں, تو وہ انڈیجنس ہے. انہوں نے یہاں کی عورت کو دیکھا, اس کے مسائل کو دیکھا اور اس کو حل کرنے کے لیے نکل پڑی ان سولوشنس کے لیے, یا ویسٹرن فیمنزم کا ایک آف شوٹ یہاں شروع ہو گیا. اور یہاں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننی ہے کہ جو ہماری جتنی بھی آرگنائزیشنس
ویمن رائٹس کے لیے, ویسے تو باقی چیزوں کے لیے بھی ہوں گی, لیکن ہم چونکہ عورت پہ بات کریں, وہ ساری جو انیشیٹ ہوئیں وہ بہتر کلاس کی خواتین نے شروع کی, جو ویل ایجوکیٹڈ تھیں اور ویل ریسورسز تھے ان کے پاس, اور زیادہ تر کی ایجوکیشن بھی فورنر ایجوکیشن ہے, تو انہوں نے شروع کیا. تو وہ کیا اس عورت کے مسائل کو جانتی تھیں, ان کو اچھی طرح ان کو اس کی اویئرنیس تھی جس عورت کے لیے وہ بات کری تھی. تو اور ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے, یہ چونکہ اعتراضات ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کا پرسپیکٹو میں رہے, کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ میریٹ میں کانفرنس کر رہی ہیں, مسجد سے اتر رہی ہیں, منرل واٹر پیتی ہیں اور بات کرتی ہیں اس دیہاتی عورت کی, اس جھگی کی عورت کی, اس گوٹ کی عورت کی, جس سے آپ کبھی ملی نہیں ہوتی ہیں, اور اگر ملی ہوتی ہیں تو آپ اتنا اس کا نہیں جانتی کہ اس کا لائف ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے اوپر آپ پالیسیز بنا رہی ہیں, ورک شاپس کر رہی ہیں. تو یہ سارا جو صورت حال ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب بھی خیر اول تو یہ جو ویسٹرن فیمنزم کا جو وہ ہے, تو پتہ نہیں ویسٹ کا فیمنزم جیسے فریڈم انلمیٹڈ ہی ہوتی ہے. فریڈم کا مطلب ہے انلمیٹڈ فریڈم. ہاؤ کین فریڈم بی, اسی وہاں پہ بھی انلمیٹڈ فریڈم نہیں ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ پورٹریل بہت ایک اور یقیناً اکنامک سسٹم میں بھی وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں. آپ تو ابھی پتہ نہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. وہ ایک انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی ہے, ان کے نارمز بالکل مختلف ہو چکے ہیں. ان کی بہت ساری چیزیں آپ ابھی امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی, آپ کو خود نہیں سمجھ میں آئیں گی بہت ساری چیزیں. تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کا آپ ماڈیول اٹھا کے کہیں دوسرا فٹ کر دیں, اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. یہ جن خواتین کی آپ بات کر رہی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے جو مرسیڈیز میں سے اترتی ہیں, میں نے تو چند دیکھی ہیں. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو مضبوط طبقے کی عورت ہے سو کالڈ, یا تو ایجوکیشنلی مضبوط ہے یا فائنینشلی مضبوط ہے, وہ انیشیٹو لے سکتی ہے, اس کے پاس وقت ہے. وہ آپ کو یہ اسٹرینتھ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے, وہ کر رہی ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ میرے معاشرے کی عورت خود نہیں ہے وہ اتنی اوپریسڈ, خود نہیں ہے وہ اتنی پریشان ہوگی, اور بہت سارے معاملات میں ہوگی. اس کی بھی پسند کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, اس کو بھی طلاق لینے میں مشکل ہو رہی ہوگی, اس کو بھی اس کا میاں مارتا ہوگا رات کو, بالکل ہوں گے یہ مسائل. وہ پائلٹ ہوگی مگر اس کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی ہوگی. وہ ڈاکٹر ہوگی, اس کے میاں نے کہا ہوگا نوکری چھوڑو, مجھے گول روٹی چاہیے. جس وجہ سے بھی اس نے یہ کام شروع کیا ہوگا, وہ یہ پاور ایکسٹینڈ کر سکتی ہے, تو ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. وہ نہیں ملی اس عورت سے تو یہ کہنے کی باتیں ساری. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ورک اگر آپ اس عورت سے ملی نہیں ہے کبھی تو. دوسری بات یہ کہ یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی پرفیکٹ ایک آپ کے سامنے کسی نے پلیٹ میں سجا کے پیش کیا. اٹس آل ٹرائل اینڈ ایرر. غلطیاں کریں گے, غلطیوں سے سیکھیں گے, غلطیوں سے سیکھا ہے, آگے کی طرف جا رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں, آگے کی طرف جا رہے ہیں. یا تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا ہو, فائدہ تو ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لیجسلیٹو لیول پہ بھی فائدہ ہوا ہے, فائنینشلی بھی امپاور ہوئی ہیں. بہت سلو ہے, بہت منیمل ہے, بہت کم ہے. لیکن وہی جگنو والی بات رات کو, کہ ایک جگنو بھی اگر گھپ اندھیرے میں ہو تو ایسا نہیں لگتا کہ بالکل اندھیرا ہے, کہیں تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے. تو اس کا اپنا ایک رول ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, اصل تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب اسٹیٹ لیول کے اوپر سوچ میں تبدیلی ہوگی. جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی فیمیل کولیگس کو ذلیل کرتے ہیں اور ان سے بدتمیزی کرتے ہیں اور بدزبانی کرتے ہیں, یو آر ناٹ اوپن ٹو چینج. آپ کا انٹینشن ہی نہیں ہے کوئی تبدیلی لانے کا. لیکن بہرحال آپ اس وقت پاور میں ہیں, آر بیڈ فارچون ول فائٹ یو, دے آر فائٹنگ. جی کچھ لوگ کہتے ہیں آدمی برتر ہے عورت کمتر ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں عورت تو آدمی سے اوپر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. تو آپ جب دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسپیشی ہے انسان کی جس میں عورت اور آدمی دونوں مل کے جس اسپیشی کو بنا رہے ہیں, کیا ہے یہ برابری کا سلسلہ ہے بھی کہ برتری کمتری کی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں I'm a psychologist by training, تو ہاں مجھ سے تو یہ پوچھنا بالکل ہی irrelevant ہے. لیکن یہ سارے ہی مجھے تو گڑبڑ لگتے ہیں. ہر جینڈر کی, ہر
کیا کہیں گے اس کو, جینڈر ہی کہیں گے, کہ اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اب ایک تو کچھ اس کی پرویسو خصوصیات ہیں, بینگ اے مین اور بینگ اے وومن, پھر کچھ اس کی انڈیویجول خصوصیات ہیں, پھر کچھ کلچر سوسائٹی اس کے اندر ڈیولپ کرتی ہے, کچھ ضروریات اس کے اندر ڈیولپ کرتی ہیں. اٹ از اے ویری سمپلسٹک اسٹوپڈ کیٹیگری ٹو سے مرد ایسے ہوتے ہیں, عورتیں ایسی ہوتی ہیں. کچھ بایولوجیکل انہیرنٹ ڈفرینسز ہیں, ہارمونل ڈفرینسز ہیں, دماغ کے استعمال کا ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل ویمن کین ملٹی ٹاسک, مین کانٹ. اب اس سے they've not become better or worse. I can multitask, my husband can't, بس نہیں کر سکتا. I can drive, he can't. He doesn't know how to and he can't learn. Doesn't make him any less of a man or me more of a woman or me like a man and him like a woman. It doesn't. It is these are simplistic, silly categories that we make to help us try to understand. But it is not this simplistic. It should not be in our heads. We are all born with specific talents and capabilities and abilities. We all have to work towards actualizing them no matter what our gender is. کچھ چیزیں ہیں جو سوسائٹی آپ پہ امپوز کرتی ہے. کھانا پکانا جی عورت کا کام ہے, لیکن اگر پیسے ملتے ہوں تو مرد کا کام ہے. تندور پہ مرد کام کرتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں عورتیں تندور عورتیں لگاتی ہیں, لیکن شہر میں سارے تندور مرد لگاتے ہیں. شیف دنیا کے سب بڑے شیف مرد ہیں, مگر گھر میں عورت کھانا پکائے جی میں تو گلاس بھی نہیں اٹھاتا بھائی. بگ ڈیل نہیں ہے ڈوڈ, ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. عورتیں گوسپ کرتی ہیں جی, مرد نہیں کرتے. دنیا ریسرچ ہے سب سے زیادہ گوسپ مرد کرتے ہیں. ویمن گوسپ بٹ مین برنگ اٹ ہوم. ٹھیک ہے, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سب سے عورتیں بڑی جیلس ہوتی ہیں, مرد جیلس نہیں ہوتے. دنیا میں سارا کمپٹیشن سارے پروفیشنز میں اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ہر پروفیشن میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے. آر دے وداؤٹ کمپٹیشن؟ جب ان کا اپوننٹ پروموٹ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں ہوتا تو وہ کیا مٹھائی بانٹتے ہیں؟ نہیں, دے بچ اباؤٹ ہم آل ڈے ٹو ایوری بڈی. وہ غصہ کرتے ہیں, بیوی پہ بھی نکالتے ہیں, بچوں پہ بھی نکالتے ہیں. از دیٹ ناٹ جیلسی؟ یہ دنیا میں جتنی وار ہو رہی ہے یہ ایگو کی لڑائی ہے. اس میں کتنی عورتیں شامل ہیں؟ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی کمانڈ عورت کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ بڑی پیسفل ہو رہی ہے. Not really. I disagree with that also because it's not about gender. It is about power. It is not about gender. It is about power. عورتیں چونکہ کائنڈ ہارٹیڈ ہوتی ہیں, سافٹ ہوتی ہیں, جینڈر ہوتی ہیں, تو وہ پسند نہیں کرتی لڑائی جھگڑا اور یہ سب. تو وہ چاہیں گی دنیا میں لوگ امن سے. پرسپیکٹو ہے کیونکہ بہرحال ان کی نیچر میں ہے نرچر کرنا, پروٹیکٹ کرنا اپنی اسپیشی کو. ایسی بات نہیں, مرد کے نیچر میں بھی ہے. لیکن جب آپ مرد اور عورت کے نیچر میں پوزیشن بھی ہے, پاور حاصل کرنا بھی ہے. تو جب اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بہت پاورفل پوزیشنز پہ جب عورتیں جاتی ہیں تو وہ بہت گند مچاتی ہیں, کیونکہ اگین بیکاز دے آر پلئنگ بائی the book that they already have, and unfortunately that book has been developed by the men. It is written by the men. So if I want to prove myself stronger, better than men, I don't want to become the man. I am not a man, I am a woman, and I want to be the best of what I can be. I don't have to become like you also. You are a woman. You don't have to become like me, but you have to become the best of what you can become. So I think that is a better approach. کہ آپ کسی کو اس لیے دیے جائیں چھوٹ, کیا ہے بیچاری عورت ہے, unless she is pregnant, old, injured, سیٹ کیوں چھوڑنی چاہیے اس کو؟ یا تو وہ اس پوائنٹ آف ویو. دروازہ آدمی کو کھولنا چاہیے, عورت کے لیے کیوں؟ لنگڑی لولی ہے, عزت کرنی, سب کی عزت کرنی ہے. میں اپنے سب بڑوں کے لیے دروازہ کھولتی ہوں. مجھ سے جو بھی ملنے آتا ہے میں اس سے اٹھ کے ملتی ہوں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اٹ از اباؤٹ کامن ڈیسنسی, اٹ از ناٹ اباؤٹ جینڈر. کہ میں آدمی آئے گا تو میں اٹھ کے نہیں ملوں گی اور عورت آئی کوئی بزرگ کمرے میں داخل ہوگا جو بھی مجھ سے بڑا ہوگا میں کھڑے ہو کے ملوں گی. These are common decencies. It is not about gender. Chivalry is a very nice way of saying, baby, you can't do it. Let me do it for you. It's patronizing.
sometimes. Good manners are good manners for everybody. खातून अदाकारा हैं और अदाकारा खातून ही हो सकती है सिर्फ. एक खातून अदाकार हैं. Actors are genderless. Like doctors, you don't say doctress. You say doctor. Thank you आपने अच्छा Or lawyeress or pilotess. जी आपको being a female क्या ज़्यादा मुश्किलात पेश आई अपनी जगह बनाने के लिए, और आप समझती हैं कि जो कि अगर आदमी हो तो उसको कम आती है? यानी पूछने का मकसद ये है कि खातून अगर है तो इस शोबे के अंदर जो अदाकारी का शोबा है उसको उतनी मुश्किलात आती हैं, उसी प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है अपनी स्पेस बनाने के लिए जिससे आदमी गुजरता है, या उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है? और एक और पर्सपेक्टिव, ये जो कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए अपनी जगह बनाना आसान होता है क्योंकि वो ख़वातीन हैं. वो मैं इसको ज़्यादा खोले बगैर आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं इसको तफसील में भी कह दूँगी. उनका ख्याल है कि जैसे अगर उनके अच्छे टर्म्स हैं लोगों के साथ तो फिर उनको आगे जाने के लिए काम मिलने में, अपनी जगह बनाने में आसानी हो जाती है. आप इसके ऊपर क्या कमेंट करें? पहले उस पर कर दें कि जो प्रोसेस है दोनों का. हाँ, क्योंकि ये दो लेवल्स पे है. हाँ, ये लड़ाई ना, ये कोशिश. एक तो जब कोई खातून एक्टिंग को अपने प्रोफेशन के तौर पे चूज़ करती है तो उसको अलग तरह की रेजिस्टेंस का सामना होता है क्योंकि वो इज्जत का सवाल होता है, वो एक बेगैरती की बात होती है. टाइप रेजिस्टेंस कहाँ से? सोसाइटी से. आदमी को ये रेजिस्टेंस मिलती है कि यार ये कोई काम थोड़ी है, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है, ये क्या तुम एक्टर बनोगे तो मतलब एक्टिंग क्या काम है, वो काम थोड़ी है. उनको इस तरह की रेजिस्टेंस मिलती है. लेकिन औरतों का कैरेक्टर क्वेश्चन होता है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी. खराब औरत होगी इसलिए एक्टर बनी है, खराब आदमी होगा इसलिए एक्टर नहीं बना है. सो ये एक अलग तरह की रेजिस्टेंस मिलती है सोसाइटी से आपको. फिर आप क्या करते हैं जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जो पावर आपके पास होता है वही इस्तेमाल करते हैं ना. जिन खवातीन को लगता है कि उनकी सेक्सुअलिटी ही उनके पास इस वक्त उनका स्किल सेट है और इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं, और उनको अपने आप को किसी भी प्रोफेशन में मनूवर ही नहीं करना आता, ऐसे बैकग्राउंड्स में से भी नहीं आई होती, उतनी एजुकेटेड भी नहीं होती, तो वो क्या करती हैं? इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई. देयर इज अ डिमांड, दैट इज व्हाई देयर इज अ सप्लाई. सो अगेन, अगर आदमी उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सप्लाई खत्म हो जाएगी एंड दे विल हैव टू रिलाई ऑन देयर टैलेंट ओनली. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस. दे आर बीइंग यूज्ड एंड ऑफ कोर्स दैट हैज इट्स बेनिफिट्स. तो बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आदमी यूज नहीं होते, वो भी होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं. फिर एक तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप इंडक्ट तो हो गए प्रोफेशन में, किसी तरह चांस भी आपको मिल गया, ऑडिशन भी आपको मिल गया, एक आध चले आपको काम भी मिल गया, अब वहाँ रहना है. वो एक बिल्कुल तीसरे लेवल की लड़ाई है क्योंकि वहाँ रहने का सिर्फ एक तरीका है, वो है टैलेंट. कुछ तो आपके अंदर होना पड़ेगा, कुछ सलाहियत तो आप में होनी ही पड़ेगी. या तो आप खुश शक्ल हो कि आप बहुत अरसे तक लोगों को उल्लू बना सकें विदाउट बीइंग अ वेरी गुड एक्टर, विदाउट बीइंग कन्विंसिंग. लेकिन आप बड़े हसीन हैं, यू आर इजी ऑन द आईज. इवन आई लाइक सम इजी ऑन द आईज गर्ल्स एंड बॉयज. या फिर आप इतने सुपर टैलेंटेड हो कि आप कुछ भी करके आ जाएं, शक्ल आपकी जैसी भी हो, लोग कहें यार हट जो पीछे, चुप करो, क्या कह रही है, सुनने दो. या फिर आप इतने लकी हो कि आपको बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले और आप काम सीखते जाएं और आप बेहतर होते जाएं, ग्रो करते जाएं. तो ये 3-4 तरह की लड़ाइयाँ औरतों को लड़नी पड़ती हैं. और उसके बाद एक इकोनॉमिक लड़ाई है, वेयर शी हैज टू फाइट टू बी पेड इक्वली फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क.
تو وہ ایک اپنے آپ میں ایک الگ لڑائی ہے. اب اس میں ایکٹرز الگ ہیں, اینکرز الگ ہیں, نیوز کاسٹرز الگ ہیں. نیوز کاسٹرز آر اسٹارز ان دیم سیلوز ناؤ. وہ ایک بالکل الگ کیٹیگری ہے, وہ آپ کو اپنے پروفیشن کے بارے میں زیادہ بتا سکیں گے, لیکن ان کا ایک بالکل الگ لیول آف پرابلمس ہے. ایکٹرز کا ایک بالکل الگ لیول آف پرابلمس ہے. آبجیکٹیفیکیشن ہیز بیکم, ٹیلی ویژن پہ ایک بہت اچھی بات یہ تھی میرے آنے تک بھی, 90s تک بھی, کہ ٹیلی ویژن ایکٹرز ور ناٹ آبجیکٹیفائڈ لائک فلم ایکٹرز ور, اسپیشلی فیمیل ایکٹرز. ایکٹرز جنرلی آبجیکٹیفائی ہوتے ہیں بیچارے, کیونکہ if you don't look good, they don't like looking at you, they don't like listening to you. But some people have defied that also. Some people are not exceptionally good looking, but you want to look at them and you want to hear what they say and they affect you. ٹیلی ویژن کے بوم, انڈسٹری کے بوم کے بعد ایک جو چیز خراب ہوئی ہے ٹیلی ویژن میں, وہ آبجیکٹیفیکیشن جو ہے نا ایکٹرس کی, میل اینڈ فیمیل بوتھ, میں اس کو ایکولی برا سمجھتی ہوں. اور وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, grooming is good, being obsessed with it is wrong. So the medium has become obsessed with looks, and so it's becoming more and more plastic every day. تو یہ بھی ایک الگ طرح کی لڑائی ہے جو لڑنی پڑتی ہے آپ کو. تو some succumb to it and are very good at it, objectifying themselves, اپنے آپ کو ایک آبجیکٹ کی طرح پیش کرنا, اس کا بہترین رسپانس ملتا ہے آپ کو, again because it's easy. تو وہ جو شارٹ ٹرم سکسیس ہے وہ مل جاتی ہے آپ کو. تو یہ ایک سمپل لڑائی نہیں ہے, بہت ساری طرح کی لڑائی ہے, کمپلیکس لڑائی ہے. پھر یہ ریزسٹنس آپ کو سیٹس پہ ملتی ہے, آپ کو اپنے اسٹاف سے ملتی ہے. ایکٹریس ہیں آپ, کیسے بھی ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو, تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں آپ سے, بدتمیزی کرتے. آپ خاتون ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت برا ہے, اس سے پہلے کہ وہ آپ سے بدتمیزی کریں آپ ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ طرح کی لڑائی ہے, ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اپنے آپ کو کسی پروفیشن میں سین رکھ کے اپنی جگہ بنانا, اور اپنے پروفیشن کی بھی رسپیکٹ کرنا, رکھنا, بحیثیت خاتون اپنی رسپیکٹ بنانا, یہ بہت چاروں طرف سے ایک, you have to be an octopus to fight it. میں نے آپ کا کام دیکھا, کافی دیکھا. ثانیہ سعید کو یہ بننے کی جو ہیں, سب سے بڑی کیا ریزسٹنس تھی؟ وہ انر ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے, وہ آؤٹر بھی ہو سکتی ہے, وہ قریبی کی بھی ہو سکتی ہے. یہ بننے میں as in what? یہ اداکارہ جو آپ ہیں, اس پائے کی, میں چونکہ کام دیکھا تو اس کی یہ سنی بات کی ہے. You mean I'm a good actor? اچھا, اوکے. اتنی بہترین, تو اچھا ایکٹر بننے کے لیے مجھے کیا ریزسٹنس ملی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بہترین اداکارہ اور اپنے اصولوں پر کہیں کمپرومائز نہیں کیا, تو سب سے زیادہ ریزسٹنس والی چیز کیا تھی کہ آپ یہ بنے بھی, لیکن آپ نے جن چیزوں کی طرف نہیں جانا تھا وہاں نہیں گئی, جو آپ نے اپنے لیے راستے بنائے تھے انہیں پہ رہی, آپ اس سے ڈیٹریکٹ نہیں ہوئی. تو وہ اپنے راستے پہ چلنا اور پھر اس مقام پہ پہنچنا, تو اس میں بڑی ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ آئی تھنک انٹینشن. آپ ایکٹر کیوں بنے ہیں, آپ کوئی بھی کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے سائیکالوجی کیوں پڑھی تھی, میں نے پودے کیوں لگائے ہوئے ہیں, میرے گھر میں اتنے سارے جانور کیوں ہیں, کسی بھی چیز کی انٹینشن. میری انٹینشن تھی کہانی سنانا, کیونکہ مجھے کہانی افیکٹ کرتی ہے بچپن سے. میں اچھی کہانی سننا چاہتی ہوں, میں خواب دیکھنا چاہتی ہوں, مجھے فینٹیسی اچھی لگتی ہے. لیکن میری کچھ ٹریننگ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس میں, کچھ آپ کا اپنا بھی. لیکن میری فینٹیسی بہت مختلف طرح کی فینٹیسی ہے. میری فینٹیسی ہے کہ میں مجھے کسی نے, خیر بہت لمبی بات ہے کہ میری فینٹیسی کیا ہے, بٹ مجھے کسی نے کہا کہ ایک بحث ہو رہی تھی, تو somebody said کہ all your work is very realistic and blah blah blah, but we are in the, اور وہ ڈسیگری کر رہے تھے مجھ سے بہت زیادہ, but we are in the business of selling dreams. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ I absolutely agree that we are in the business of selling dreams, but we have to choose the dreams that we have to sell. وہ جو بچی یہاں آتی ہے ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے, اس کی بچی ہے چھوٹی, خود بھی ینگ ہے وہ, اس کی بچی بھی چھوٹی ہے.
میں اس بچی کو یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں, میں اس کو یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں کہ وہ پائلٹ بن سکتی ہے. میں اس کو یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں کہ کل جب وہ یہاں سڑک پہ نکلے گی, یہاں سے وہاں جائے گی, کوئی خطرہ نہیں ہے اسے. میں اسے یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں کہ وہ جس چیز پہ, جس پروفیشن پہ ہاتھ رکھے گی وہ اس کا ہو سکتا ہے. میں اس کو یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں کہ وہ ملک کے کسی کونے میں چلی جائے, وہ ملک اس کا اپنا ہے, وہ لوگ اس کے اپنے ہیں, وہاں وہ محفوظ ہے. میں اس کو یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں کہ جب وہ بیمار ہوگی تو وہ اکیلی نہیں ہے, وہ مجبور نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوگا. میں اس کو یہ خواب بیچنا چاہتی ہوں. میرے خواب بہت بیسک سے ہیں, کیونکہ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں بھی ہمیں بیسک خوابوں کی ضرورت ہے, جہاں ہمیں ابھی بہت بیسک امید کی ضرورت ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. تو جب میں نے وہ کہانیاں, اور اس میں سب سے بڑا ریزسٹنس یہ تھا کہ مجھے وہ کہانیاں نہیں ملتی تھیں جو میں سنانا چاہتی ہوں. تو جو مجھے کہانیاں ملیں جو میرے خواب سے یا میرے پرسپیکٹیو سے یا میری آئیڈیالوجی سے قریب ترین تھیں, میں نے وہ کہانیاں سنائیں. وہ کمپرومائزڈ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور ان میں بہت گڑبڑ ہے میرے حساب میں, لیکن میں نے اپنی طرف اپنے تئیں یہ پوری کوشش کی کہ میں اس میں جتنی ایمانداری ڈال سکوں وہ میں ڈالوں. تو آئی تھنک میں بہت اچھا ایکٹر نہیں ہوں, لیکن میں ایک ایماندار اسٹوری ٹیلر ہوں. تو میرا شاید اسکل بہت اچھا نہیں ہے, لیکن میں ایمانداری سے کہانی سنانا چاہتی ہوں. میں اس میں 2 نمبری نہیں کرتی. تو آئی تھنک وہ انٹینشن پہنچتا ہے لوگوں تک, اور وہی سب سے بڑا ریزسٹنس بھی ہے کہ آپ نے وہ 2 نمبری کیسے ریزسٹ کرنی ہے, بیکاز وہ بہت آسان ہے. اس میں آپ ہیرو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ پاپولر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اس میں آپ پیسے بھی زیادہ کماتے ہیں. وہ ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ریزسٹ کرنا چاہیے. جہاں تک پاسبل ہوا میں نے ریزسٹ کیا. تو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو کیپ ایز این ایکٹر. ثانیہ جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے. امید ہے کہ آج کی گفتگو بہت سارے لوگوں, اور میں اس میں صرف عورتوں کو نہیں کہوں گی, بہت سارے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جس میں آدمی اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے گی, اور ان کے ذہن کے اندر ایک وسعت اور ان کے دل کے اندر ایک جنراسٹی لے کر آئے گی. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو.